السلام علیکم دوستو، ندیم احمد حاضر ہے کھٹی میٹھی باتوں میں اپنے نئے ولاگ کے ساتھ۔ دوستو بہت ساری باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی، کوئی خاص تو نہیں ہے، ایک طریقے سے تو خاموشی ہے سیاسی محاذ پر، لیکن بہرحال تو ایک تو یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، ان کے خلاف ایک بہت خطرناک اور ہولناک مہم چلائی جا رہی ہے سوشل میڈیا پہ، اور وہ ہے قادیانی، جو ایک فیصلہ انہوں نے کیا ہے ایک قادیانی آدمی کے خلاف۔ اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل دیں گے۔ اس کے حوالے سے بڑی نگیٹو باتیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ دوسرے کوئی بریگیڈیئر صاحب تھے ریٹائرڈ اور ان کا کورٹ مارشل بھی ہو چکا ہے، جو بعد میں پتہ لگا۔ انہوں نے سپریم کورٹ میں درخواست ڈالی تھی کہ کیونکہ جو ہے آروز وغیرہ نہیں دیے ہیں انہوں نے سپریم کورٹ نے، اور ججز وغیرہ جو تھے، تو اس کی وجہ سے بڑی دھاندلی ہوئی ہے۔ تو اس میں آج تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے فائز عیسیٰ صاحب نے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ لیکن جو سب سے بڑا سوال جو آپ لوگ بار بار کر رہے ہیں مجھ سے، اور اتنے لوگوں نے مجھے سوال کیا ہے کہ بھائی نواز صاحب کیوں خاموش ہیں، نواز شریف صاحب کہاں چلے گئے، ان کو کیا ہو گیا تو اس کے بارے میں بھی تفصیلی بات کریں گے۔ اور پھر ایک بات وہی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے اراکین کو جو کہا گیا ہے کہ اس میں شامل ہو جائیں، جو سنی اتحاد کونسل، پہلے شاید میں نے غلطی سے سنی علماء کونسل کہہ دیا تھا، نہیں، اس کا نام ہے سنی اتحاد کونسل۔ تو کیا اس سے فائدہ ہوگا، اور خواتین کی اور اقلیتوں کی جو ریزرو سیٹس ان کو ملیں گی یا نہیں، تو اس پہ بھی بات چیت ہوگی۔ تو انشاءاللہ ہم ترتیب وار بات کرتے ہیں، لیکن پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور اپنے کامنٹس مجھے بھیجیے۔ اچھا جی، اب بات کرتے ہیں ترتیب وار۔ تو فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ایک بڑی خطرناک مہم چلائی گئی ہے سوشل میڈیا پہ، اور یہ بہت ہی بری بات ہے، کیونکہ یہ غلط بات، ایک مقدمہ، اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ ایک مقدمہ تھا کہ کوئی قادیانی صاحب ہیں، انہوں نے جو ان کی اپنا قرآن ٹائپ کی قرآن وغیرہ، قرآن شریف جسے کہنا چاہیے، جو ان کا اپنا ہے، اس کے لحاظ سے انہوں نے اس کو پبلش کروایا لاہور میں، اور اس کو تقسیم کیا۔ یہ الزامات ہیں ان پہ کہ انہوں نے اس کو پبلش کرایا، اس کو تقسیم کیا، اور جو ہے وہ ملوث ہیں، اپنے جو بھی ان کے جو عقائد ہیں دینی، اس کو ترویج کر رہے ہیں اس کی۔ تو یہ مقدمہ سیشن کورٹ سے چلا، ہائی کورٹ میں پہنچا، ہائی کورٹ سے چلا، فائنلی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں آ گیا۔ تو اس پہ قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے ساتھ جو ہلالی صاحبہ ہیں دوسری جج، ان لوگوں نے یہ فیصلہ دیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جو نیا قانون بنا ہے پنجاب کے اندر، جس کے اندر یہ کہ اقلیت کے کچھ لوگ جو ہیں، خاص طور سے قادیانی لوگ جو ہیں، وہ لوگ ترویج نہیں کر سکتے، وہ 2021 میں بنا ہے، اور یہ مقدمہ جو ہے 2019 سے چل رہا ہے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس بنیاد پہ کہا کہ بھائی دیکھو، یہ تو اس پہ لاگو ہی نہیں ہوتا، کہ جس زمانے اب جو یہ سزا رکھی گئی ہے، یہ تو 2021 میں رکھی گئی ہے، جو پنجاب اسمبلی نے بل پاس کیا، اس سے پہلے تو نہیں تھی۔ تو ایک آدمی نے جو جرم سرزد کیا وہ 2019 میں کیا، تو نمبر 1 بات ہے کہ اس پہ تو امپلیمنٹ ہوئی اطلاق، تو وہ سزا تو اس پہ نہیں ہوتی۔ دوسری نمبر پہ انہوں نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ اقلیت لوگوں کو بھی زندہ رہنے کا حق حاصل ہے، اور ان کا بھی وہ ہے، لیکن ان کے اوپر جو دائرہ کار ہے کہ وہ اپنے دائرے میں رہیں، تو وہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اس کی بنیاد پر جو ہے اتنی زیادہ سزا نہیں دی جا سکتی۔ تو انہوں نے ان کو باقاعدہ ایک طریقے سے اس چیزوں الزامات سے بری الزامہ قرار دے دیا۔ اب اس پہ ایک بڑی مہم ہے کہ وہ جی یہ تو قادیانی کے حامی ہیں، اور یہ، حالانکہ یہ تو انسانیت کی بات ہے، جو صحیح بات بھی ہے یار۔
ایک آدمی چاہے وہ قادیانی ہو، چاہے وہ سکھ ہو، ہندو ہو اور عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، پاکستانی تو ہے یار، شہری تو ہے، اس کا زندہ رہنے کا حق تو ہے۔ ہاں اگر وہ کوئی ایسی چیز کر رہا ہے جس سے مذہب اسلام کی توہین ہو رہی ہے یا کوئی بات ہو رہی ہے تو وہ تو ڈیفینیٹلی، لیکن خواہ خواہ کسی پہ جھوٹے شخصی الزام لگا کے اور یہ کرنا، پھر اس بنیاد پہ کہ انہوں نے اپنی کتاب پبلش کر کے تقسیم کی، تو اس وقت تو جرم نہیں تھا، ظاہر پبلش کر کے اپنے جو گروپوں میں وہ دے سکتے ہیں جو ان کے ماننے والے یا چاہنے والے ہیں۔ تو بہرحال اس بنیاد پہ اس طریقے سے کی بھیانک قسم کی وہ چلانا سوشل میڈیا پہ مہم بہت ہی بری بات ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل کے ناخن دے کہ ہم لوگ جائیں یہ ذاتیات پہ اس طرح نہ کیچڑ اچھالیں۔ دوسرے نمبر پہ جو بات ہے وہ بڑی دلچسپ تھی کہ ایک بریگیڈیئر صاحب جو ریٹائرڈ ہیں، انہوں نے جب الیکشن کے رزلٹ آنا شروع ہوئے تو انہوں نے درخواست ڈال دی سپریم کورٹ میں کہ صاحب یہ جو ROs جو ہوتے ہیں نا، ریٹرننگ آفیسرس، یہ کیونکہ سپریم کورٹ نے اور ہائی کورٹ سے نہیں دیے تھے تو اس کی وجہ سے مسئلہ یہ ہوا کہ سول ایڈمنسٹریشن سے لینا پڑا، اور ان لوگوں نے دھاندلی کی تو یہ اس کی ذمہ داری تھی، تو یہ جو ہے نا سارے الیکشن جو ہے اسی لیے گڑبڑ ہوئے۔ اب ان صاحب کو بلایا گیا تو وہ صاحب غائب ہو گئے، سنا کہ بحرین بھاگ گئے اور وہاں سے جب ان کو پہلے دن بلایا گیا تو نہیں آئے، دوسرے دن پھر کہا گیا کہ بھئی بلا کے لاؤ، تو ان کے گھر پہ چپساں بھی کیا گیا کہ بھئی فوراً حاضر ہوں، ایک نوٹس وغیرہ، اور گھر والوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا صاحب وہ تو بحرین سے انہوں نے ایک ای میل بھیج دی سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو کہ صاحب میں تو دور ہوں، یہ ہوں، لیکن میں اپنا یہ جو میں نے کیا تھا پیٹیشن اس کو واپس لیتا ہوں۔ بعد میں تحقیقات ہوئی ڈیورنگ دی ہیئرنگ، وہ پتہ لگا کہ یہ تو پہلے سے سزا یافتہ ہے، اس کا تو کورٹ مارشل ہوا، 5 سال کی سے سزا کاٹی ہے، یہ کسی اس میں ملوث تھا جو کہ فوج کے اندر گڑبڑ پھیلا رہے تھے اور بغاوت کر رہے تھے وہ لوگ، اور پکڑا گیا اور اس کے بعد سزا ہوئی، اور رہا ہوا 5 سال سزا کاٹ کے، تب یہ حرکتیں کر رہا ہے۔ تو وہ بندہ جو ہے فرار ہو گیا، جس پہ انہوں نے 5 لاکھ روپے کا اس پہ جرمانہ بھی کر دیا فائز عیسیٰ صاحب نے، اور کہا کہ آئندہ بھی ایسی وہ نہیں کی جائے کہ لوگ ایسے الٹے سیدھے جو پیٹیشن ڈال کے غائب ہو جاتے ہیں اور اداروں کو بدنام کرتے ہیں۔ اسی ہیئرنگ کے دوران ایک بڑا ڈرامہ بھی ہوا، شوکت بسرا صاحب جو ہیں وہ الیکٹ ہوئے ہیں، PTI کے آزاد امیدوار ہیں لیکن سپورٹڈ بائی PTI، وہ پہنچ گئے ڈائس کے اوپر، کہنا میں ہائی کورٹ کا وکیل ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، تو مجھے بات کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی تمہارا تو کوئی، کیا تم ان کے وکیل ہو؟ کہنا نہیں، میں اپنے طور پہ آیا ہوں۔ بھئی تو اپنے طور پہ تمہارا آنے کا رائٹ ہی نہیں ہے۔ فائز عیسیٰ صاحب نے کہا تم ابھی اس کیس میں تمہارا تعلق نہیں ہے تو تم چلے جاؤ یہاں سے۔ اس نے کہا نہیں میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور میرے جیب میں قرآن شریف ہے اور میں حلف لینا چاہتا ہوں۔ یار بھائی تم یہاں سے ہٹ جاؤ ورنہ تمہارا لائسنس کینسل ہو جائے گا۔ تو کیونکہ جو لائسنس ہوتا ہے اس کو تو بار ایسوسیشن دیتی ہے نا، تو پھر انہوں نے سپریم کورٹ کی بار ایسوسیشن کے صدر سے بات کی فائز عیسیٰ صاحب نے کہ بھائی اس آدمی کو ہٹاؤ ورنہ ایسا نہ ہو کہ پھر ہم اس کے ہائی کورٹ کا لائسنس ہی کینسل کر دیں۔ تو یہ چھوٹی موٹی جو ڈرامے کیے جاتے ہیں اس کا کوئی مقصد نہیں۔ اگر شوکت بسرا صاحب کو کوئی بات کرنی ہے آپ پیٹیشن دائر کریں، آپ باقاعدہ مقدمہ دائر کریں، پھر آئیں، پھر اب تو یار دوسروں کی بات کچھ ہو رہی ہے آپ بیچ میں گھسے چلے جا رہے ہیں، مطلب یہ پولیٹیکل وہ گین کرنے کی بات ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہے، سب بکواس باتیں۔ تیسرے نمبر پہ جو بات ہے وہ تو ابھی خیر اس سے بات کریں گے ہم نواز صاحب کی، لیکن اس سے پہلے ایک بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا تھا بشا بی بی کی نیگوسیشنز وغیرہ بڑی کامیاب رہی ہیں، سب لوگ جو منظر یہاں پہ آ گئے جتنے لوگ روپوش تھے، اور معاملات کافی حد تک چل رہے ہیں، اور اس میں کچھ چیزیں طے بھی ہو گئی ہیں، جس میں ایک تو یہ ہے کہ جیسی جب کی پہلی اسپیچ ہوگی ان کی مریم بی بی کی، تو وہ جو وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھائیں گی جب پنجاب کا، تو وہ تمام جو بھی پولیٹیکل لوگ قید ہیں، قیدیوں کی، سیاسی قیدیوں کی رہائی کا اعلان کر دیں گی کہ بھئی ہماری طرف سے گیسچر ہے، ہم پہلے ہاتھ بڑھاتے ہیں کہ ہم سب کو رہا کیا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہونے والا ہے۔ اسی طریقے سے زرداری صاحب کی طرف سے بھی جو ہے وہ سلسلہ جاری ہوگا کہ شاید کوئی امیونٹی وغیرہ کچھ لوگوں کو دی جائے، اور شہباز شریف بھی لوگوں کو جو ہے نا وہ
کریں گے کہ جن لوگوں پہ سزائیں نہیں ہوئی ہیں اور صرف مقدمے چل رہے ہیں یا کچھ 144 کے تحت یا چھوٹی موٹی باتوں میں ان سب کو رہا کر دیا جائے گا. تو یہ خوشائن بات ہے, کیونکہ ڈائلاگ ہونا چاہیے, ملنا چاہیے, بات کرنا چاہیے. ان کو رائٹ بھی ہے کہ وہ اپنا بہترین اس کا مطلب یہ کہ جسے کہتے ہیں نا کہ اپنا پالیٹکس میں حصہ لیں اور اپوزیشن کردار بڑا زیادہ طریقے سے کریں تاکہ ان کے اوپر ان کے غلط کرتوتوں پر جو ہے تنقید بھی کی جا سکے. بلکہ ان کو چاہیے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بھی عمران صاحب لیں, کسی اچھے آدمی کو بنائیں اور ان کے بخی اداڑیں ان لوگوں کے. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری نمبر پہ جو سب سے بڑی بحث آج کل چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ اراکین شامل ہو گئے ہیں, تو لوگوں نے پوچھا بھائی کیوں شامل ہوئے ہیں, پوری ڈیٹیل بتائیں. تو صاحب میں بتا دیتا ہوں. پوری ڈیٹیل یہ ہے کہ کیونکہ یہ لوگ ان کا سمبل لے لیا گیا تھا, سب آزاد کھڑے ہوئے تھے پی ٹی آئی کے سپورٹڈ. اب یہ جیت گئے بھاری اکثریت میں ماشاءاللہ. تو ان سب کو اب جو یہاں پہ اصول ہوتا ہے کہ جو پارٹیاں جیت کے آتی ہیں ان کو پولیٹیکل ریزرو سیٹ میں سے کوٹا ملتا ہے. جتنا جو جیتے گا اس کے لحاظ سے پرسنٹیج نکلے گی, جیسے اور پرسنٹیج میں ہوگا کہ بھئی اس کو 10 ملنی ہے, اس کو 20 ملنی ہے, ایک ریشو ہے اس کے لحاظ سے مل جاتا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ماشاءاللہ 92 93 جو بھی فی الحال ہیں, باقی تو کہتے ہیں اور بڑے آئیں گے جن پہ ان کا ڈسپیوٹ چل رہا ہے وہ الگ بات ہے. لیکن اور پھر پنجاب میں بھی بہت ہیں 120 پرنا جو بھی ہیں, اور صوبہ سرحد میں تو خیر ہیں 90% انہی کے لوگ. تو یہ تمام باتیں جو ہے تو ان کو سیٹیں الوکیٹ ہونی ہیں قومی اسمبلی میں, پنجاب اسمبلی میں, سرحد میں, اور شاید سندھ میں بھی, کیونکہ 9 صوبائی اسمبلی کے ممبر ان کے سندھ میں بھی ہیں. تو یہ بات ہے. اور شاید بلوچستان میں شاید مجھے اس کا پتہ نہیں کیا کیلکولیشن بنتی ہے ان کی. تو اب یہ جو اس لیے ان کو شامل کرایا گیا کیونکہ یہ پارٹی آزاد تھی, دوسری پارٹی کا سمبل نہیں ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ پارٹی کا سمبل ہونا چاہیے. تو سمبل والی پارٹی انہوں نے لے لی رضا صاحب کی, ٹھیک ہے نا, سنی اتحاد کونسل. لیکن پرابلم ان کی یہ ہے کہ انہوں نے کبھی آج تک لسٹ ہی نہیں بھیجی. کیونکہ جو بھی پارٹی ہوتی ہے جو پارٹیسپیٹ کرتی ہے تو ایک لسٹ بھیجتی, بھلے 4 آدمی کی بھیجے, 3 کی بھیجے کہ اتنے ایم این ایس ہماری خواتین ہوں گی, اتنے اقلیت کے ہوں گے, یہ ہوگا. تو لیکن انہوں نے بھیجی, انہوں نے پتا ہمارا تو کوئی بھی جیت رہا ہی نہیں ہے, کہاں جیتے تو جیتے, ادھر آزام ہے تو سیٹ ملی, انہوں نے دی نہیں. تو اب آئین میں بڑے چکر ہیں کہ کچھ یہ ہے کہ اگر کس پارٹی نے پہلے ہی نہیں دی انیشلی, بعد میں تو اس کو امینڈمنٹ کر سکتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ بھائی 10 آدمی کے لحاظ سے میرے جیتیں گے, اور میں نے 2 سیٹیں میں نے مانگ لی, بعد میں میرے 50 جیت گئے, تو ظاہر ہے بڑھا سکتے ہیں آپ. وہ تو ایسے نظیر موجود ہیں. لیکن یہ نظیر موجود نہیں ہے کہ بھائی وہ پارٹی نے کبھی لسٹ ہی نہیں دی تو اب کیسے دیا جائے. اور اس کے اندر کئی جو ایکٹ ہیں الیکشن کے وہ کافی وہ ہیں. اب اس میں ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے کہ بھائی اگر ٹوٹل سیٹیں 70 ہیں جیسے قومی اسمبلی کے ریزرو سیٹس جس میں خواتین پلس مائنورٹیز کی, اب ان میں لوگوں کو اس پارٹی کو اپنے رشتوں سے مل گئی, نون لیگ کو اپنے رشتوں سے مل گئی, قائم کیم کو مل گئی, فلاں مل گئی. باقی جو 90 لوگ ہیں ان کی تو اچھی خاصی سیٹ بنتی ہیں, وہ اگر نہیں ملیں گی تو قومی اسمبلی کی جو 337 کے ٹوٹل اراکین پورے نہیں ہوں گے, کیونکہ 266 پہ تو الیکشن ہوا ہے نا. تو باقی جو ہیں تو وہ ملا کے جو بھی بنتے ہیں 70 سیٹیں اور ایڈ کر لیں تو جو بن رہے ہیں وہ پوری نہیں ہوں گی. تو ڈیفینیٹلی وہ سیٹیں تو آپ کو کسی کو دینی ہے. اب یہ ایک بڑا زبردست, یہ تمام باتیں جائیں گی الیکشن کمیشن کے پاس. الیکشن کمشنر جو ہے ان سے یہ چڑے ہوئے ہیں عمران صاحب وغیرہ کہ یہ تو ہمارے خلاف ہے. حالانکہ ان کو بنانے والے یہی ہیں چیف الیکشن کمشنر تعینات کرنے والے یہی ہیں. لیکن بہرحال تو یہ اس کے خلاف ہے کہ بھئی یہ بندہ جو ہے نا صحیح نہیں ہے اور ہمارے خلاف فیصلہ کرے گا. تو الٹیمیٹلی ان کا کہنا یہ ہے کہ پھر ہم جائیں گے ہائی کورٹ میں, جائیں گے سپریم کورٹ میں, جائیں گے, اور کافی مسئلہ یہ چلے گا کہ وہ سیٹیں ملتی ہیں نہیں ملتی. لیکن میں تو یہ کہتا ہوں یار اس مسئلوں کو کر کے دے دینی چاہیے سیٹیں, کوئی فرق. جب آپ نے 90 یا 95 دے دیں تو اگر اس پہ 15 سیٹیں اور بڑھ جاتی ہیں تو بڑھنے دو, ہو کیئرس مین. تو اس سے جو ہے نا اچھا ہے نا کہ وہ بھی جائے گا کہ ایک صحیح طریقے سے کہ بھئی لوگوں کی عزت کی جا رہی ہے, بات سنی جا رہی ہے. اب ٹھیک ہے ٹیکنیکلی تو غلط ہے کہ وہ نہیں مل سکتی, اور بہت سارے قوانین کے تحت لیگلی یہ بات صحیح نہیں ہے. لیکن اگر کسی چیز کو تھوڑی دیر کے لیے پیچھے رکھ کے سیاسی بنیاد پہ اگر فیصلہ کر لیا جائے تو برا نہیں ہے. اب سب سے بڑی بات ہے نواز صاحب کی کہ نواز صاحب کہاں ہیں. یہ سوالات آ رہے ہیں اور بڑے گہرے آ رہے ہیں.
یا نواز صاحب جو ہے نا وہ بیچارے ہیں تو بہت بڑے سیاسی، ظاہر 3 دفعہ وزیر اعظم رہے، 4تھی دفعہ بننا چاہتے تھے، ان کا بہت تجربہ ہے، ان کا یعنی وزیر خزانہ پنجاب بنے، پھر وہاں سے وزیر اعلیٰ پنجاب بنے، پھر وہاں سے وزیر اعظم پاکستان بنے، پھر دوبارہ بنے، پھر تیبارہ بنے، ٹینیور کبھی پورا نہیں کیا انہوں نے، لیکن بنتے رہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے ان کو بڑے جادیدہ ہیں، بڑا تجربہ ہے ان کو کہ اسٹیبلشمنٹ کے کتنے ہاتھ لمبے ہیں، فلاں کے کتنے ہیں، جوڈیشری کیا گیم پلے کرتی ہے۔ تو یعنی جو پوری جو مرکب ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ مرکب جو ہے مقتدرہ حلقوں کا، ان کو بارے میں ان کی ساری نالج ہے۔ لیکن بہرحال وہ کیونکہ دور بیٹھے تھے، وہ اس چیز کا ادراک نہیں کر سکے کہ بھائی اب صورتحال بہت تبدیل ہو چکی ہے اور نوجوان ووٹر بالکل دوسرے پیٹرن پہ چل رہا ہے، اس کی سوچ ڈیفرنٹ ہو چکی ہے۔ وہ بڑے خام خیالی میں رہے کہ یار ساری جو برائیاں تو شہباز کے پاس جائیں گی، میں جب جاؤں گا میں تو پویتر ہوں گا اور مجھ پہ کوئی انگلی نہیں اٹھے گی، دڑا دڑ کر کے میں جیت لوں گا۔ تو آخری دن تک، بلکہ ووٹ کاسٹنگ کی بات کرنے کے بعد لاہور میں جب وہ ووٹ کاسٹ کر کے نکلے، صحافیوں نے پوچھا کہ بھائی کیا ہے کولیشن گورنمنٹ بن رہی ہے؟ نہیں، مخلوط حکومت تو قطعی نہیں بنے گی جناب۔ کیسے بات کر رہے ہیں، بکواس بات ہے یار، یہ تو کچھ نہیں، سمپل میجورٹی۔ لیکن سمپل میجورٹی تو کیا ملی، بلکہ اور داغ بھی لگ گیا کہ یار 40 سیٹیں جو ہے، پتہ نہیں 30 سیٹیں کہاں سے پنجاب میں جو جن کے اوپر الزامات ہیں کہ ان کے اندر 2 نمبری کی گئی ہے بقول پی ٹی آئی کے، واللہ عالم بالصواب۔ اس پر بھی میں تفصیلی اپنا ویلاگ کروں گا جس میں پورا انالیسس ہے کہ کتنی جو انہوں نے چارٹ دیا ہے، کتنی سیٹوں پہ اپلائی ہے، کس پہ نہیں ہے، سندھ میں کتنی ہے، پنجاب میں کتنی ہے، سرحد میں کتنی ہے، اس پہ بعد میں بات کریں گے۔ تو اب نواز صاحب جو تھے نا وہ بڑے خام خیالی میں تھے، اور جب وہ رزلٹ آنا شروع ہوئے تو ان کو لگ ہو گیا دھڑن تختہ، ان کے تو ہوش و حواس اڑ گئے کہ یار مجھے تو اندھیرے میں رکھ کے مارا گیا۔ مجھے تو اس نے کہا تھا صفدر نے، میرے داماد خاص نے، کہ وہاں کی سیٹ تو بات تو ایسی جیت کے لاکھوں ووٹ، وہاں میں ہار گیا۔ لاہور جہاں میرا اپنا گڑھ ہے، جہاں میں نے پتہ نہیں کتنا کام کرایا، یہ کیا، وہاں کے لوگوں نے مجھے اگر میں چمتکار نہیں ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا میرے ساتھ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بہت دل برداشتہ ہے۔ اب انہوں نے کچھ فیصلے کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ظاہر ہے کہ جب سمپل میجورٹی نہیں تھی تو وہ بن نہیں سکتے تھے، اور بننا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ وہ اپنے لحاظ سے چلاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اس سے کہا بار بار اس کی خوشامد کرو، اس کی کرو، اس کے کرو، اس کو کرو، چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کو منہ دو، میں ہی نہیں کرنا چاہتا، اور پھر اس چکر میں ان کا پھڈا نہ ہو جائے مقتدرہ حلقوں سے، تو انہوں نے شہباز شریف کو آگے کر دیا۔ اب ان کا پورا جو اس وقت توجہ ہے نا کہ کسی بھی طریقے سے میں مریم کو ٹرینڈ کروں، اور پنجاب میں ہی اصل کام ہے کہ وہ اتنا کروں کہ دوبارہ ہم پنجاب میں قدم جما سکیں اور پاور میں آ سکیں۔ تو وہ اس کے لیے کام کریں گے، پس پردہ بیٹھیں گے، اور باقی کا اللہ اللہ کریں گے۔ تو یہ ہے ابھی تک کی صورتحال، آگے کا نہیں پتہ کہ کیا ہوگا، لیکن یہ ہے۔ تو دیکھیے اب میں اپنے ولاگ کو یہاں ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ کل پھر آپ لوگوں سے بات